السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے یہاں 2 دن 4 دن پہلے 3 دن پہلے انٹرنیشنل ٹرینر ہیں ادریس خمیسہ صاحب، ساؤتھ افریقہ سے ہیں۔ ان کی بات میں انہوں نے ایک بات کہی جو بہت دل پر ایک دم اثر کر گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ کریٹو پرسن آن دس ارتھ۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ واقعی میں ہم نے اپنے نبی کو ہمیشہ ایک ریلیجیس کونوٹیشن میں پیش کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے، جب اس کے سامنے رسول کی، آخرت کی، دین کی بات ہوتی ہے تو وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ بولے یہ تو میں تو مذہبی آدمی نہیں ہوں۔ لیکن اصل ہم بات یہ بھول جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ دنیا میں بھی زبردست کامیابی لانے کے لیے، اور جو کامیابی کے ٹولز کی بات دنیا والے کرتے ہیں، سائیکالوجی کی دنیا میں، ایڈمنسٹریشن کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں، جو ٹرمینالوجیز ہم یوز کرتے ہیں خاص کر کے لائف سکلز کے اعتبار سے، اس میں آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے کریٹیوٹی، جس کی بہت ہم بات کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں، جو چیزیں، جو انوویشنز ہیں، اس کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، اور میں نے کچھ تلاش کرنا شروع کیا۔ آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے آسان بھی ہے، چیٹ جی پی ٹی بھی ہے۔ دونوں چیزوں، انٹرنیٹ، چیٹ جی پی ٹی کا ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس کی آتھینٹسٹی کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ صرف نیٹ سے کوئی چیز لے لو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کراس چیک کرتے ہو علماء سے، اور یہ تو اور پھر بہت ساری باتیں تو ہم جانتے ہی ہیں، بہت سارے واقعات مشہور ہیں جس میں ہم کو زیادہ ایشوز نہیں ہیں۔ تو بس کنیکٹ کرنے کی بات ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ملٹی فیسٹڈ ہے، اس کی الگ الگ اینگلز ہیں اور ہر اینگل سے وہ فٹ بیٹھتی ہیں۔ تو بہت سارے واقعات جو ہم نے بارہا سنے ہیں، لیکن کریٹیوٹی کی نظر سے ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، مینجمنٹ کے اینگل سے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو اینگل سے کبھی ہم نے اس کو دیکھا نہیں، لائف سکل کے اینگل سے کبھی۔ یہ تو ساری چیزیں مذہب کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہمیں نفع دیتی ہے، لیکن دنیاوی زندگی کی جو کامیابی کی ڈیفینیشن جو دنیا والوں کی ہے، اس کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ ایک دم ٹاپ پر لے جائے گی۔ تو اب اس میں جو سب سے پہلی جو بات آتی ہے، جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو کریٹیوٹی کا مطلب انوویشن ہے نا، کہ کوئی چیز جو پہلے سے وجود میں نہیں تھی اس کو وجود دینا، یعنی یہ اوریجنل آئیڈیا ایک انسان کا ہوتا ہے، اسی کو کریٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ تو بہت ساری مطلب یہ تو، اور جو میں بات کہوں گا وہ بہت کنسائز انداز میں ہوگی، اس کو جو آدمی جتنا اس میں ڈیپ میں جائے گا، ایکسپلور کرے گا، تو اسی کے اندر بہت سارے اور اینگلز بھی ملتے چلے جائیں گے۔ میری بات بہت اشارے میں ہے۔ تو جو سب سے پہلی جو بات، انوویٹو سٹی آف مدینہ، ہم نے کبھی اس کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا۔ دیکھیے، مدینہ منورہ ایک شہر تھا جس میں 2 ان کی قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو آپس میں زبردست جنگ میں تھے، لڑائی میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، دشمنی زبردست تھی، اور اس کا فائدہ ایک تیسری قوم بستی تھی، یہودیوں کی۔ اس کے علاوہ اور بھی قومیں بستی تھی، لیکن یہ 2 عرب قومیں تھیں، اس کے علاوہ یہودی بھی وہاں پر بستے تھے، اور پورا بازار کا کنٹرول، بزنس کا کنٹرول یہودیوں کے پاس تھا، اور کیوس تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے 2 کام، ایک تو یہ کہ جو کنٹرول تھا، ناجائز کنٹرول تھا بازاروں پر، اور یہ 2 لڑائیاں تھیں جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن کرنے کا کوئی سکوپ نہیں تھا۔ اور اس وقت جب شروع میں جب گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا مدینہ مسلمان ہی تھا، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انوویشن تھا، سب سے بڑی کریٹیوٹی آپ کی یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ نے جا کر، اب یہ پوری ڈیٹیلنگ میں جو لوگ اس کے شوقین ہوں وہ اس میں جا سکتے ہیں، کہ اوس اور خزرج 2 قوموں کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، جوڑ کروایا ان کے بیچ میں۔ وہ ایک سبجیکٹ ہے اسٹڈی کرنے کا، اس کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوڑ کیسے بٹھایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ کام کوئی کرتا نہیں تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، کیونکہ وہ مزاج میں، چونکہ قوم بہادر بھی تھی، جاہل بھی تھی، بہادری تھی لیکن جہالت بھی تھی،
تو ईगो को तो कंट्रोल करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ईगो को कंट्रोल करना, तो ईगो से तो बात बढ़ती है, तो ईगो इतना ज्यादा नशो नुमा पाया था कि एक आदमी मर जाता था तो वसीयत करके जाता था उस झगड़े को आगे बढ़ाने की, दुश्मनी को आगे बढ़ाने की। ये आलम ऐसी कौम के अंदर जब पहले से कोई मीडिएशन का, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये क्रिएटिव आइडिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत की एक बहुत बड़ी सौगात थी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होती है नबियों की। तो ये क्रिएटिव अंदाज के अंदर आपने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दो कौमों को मिलाया, जो असल वहां की वो थी। फिर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखिए, इस्लाम ने हमेशा कानून जो बनाए वो सबको हक दिलाने के कानून बनाए। तो जाहिर सी बात है कि उस खित्ते में जस्टिस की बुनियाद पर तो कोई कानून नहीं था। वहां तो पावर जिसके हाथ में था, ताकत जिसके हाथ में थी, उसी की चलती थी। केओस था, कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं था, कोई लेट डाउन रूल्स नहीं थे, रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज नहीं थी, माइट इज राइट वाला माहौल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वहां कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में जाने का ये मेरा वक्त नहीं है, लेकिन आप वैसे जो लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को निकालें, सब रिकॉर्ड पर है, तो हमको अंदाजा आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, जिसके सामने कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का नमूना नहीं है पहले से। ना वो कोई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, कोई एमबीए किया है, कोई मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है उन्होंने। एक वो शख्स जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है हमारे एतबार से, सिर्फ और सिर्फ शेयर क्रिएटिविटी है। तो ये बात अभी यहाँ समझानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज को प्रमोट की कि हर आदमी को अपनी क्रिएटिविटी जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी हुई है, उस क्रिएटिविटी को उजागर करने की जरूरत है। ये यहाँ का सबक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूनिफाइड डाइवर्स कम्युनिटीज फॉस्टरिंग अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। देखिए, मल्टी कल्चरल सोसाइटी की जो आज हम बात करते हैं ना, मल्टी कल्चरल सोसाइटी का जो बैलेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया, यहूदियों को मुस्तकिल हुकूक दिए गए, उनके साथ बाकायदा मुआहदा किया था कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था, जिसको जिसको हर पार्टी ने एग्री किया था। ये अलग बात है कि बाद में कुछ जैसे यहूदियों ने वो जो मुआहदा किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसको तोड़ दिया खंदक के मौके पर। तो ये उनकी तरफ से ये गलत कदम उठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनके हुकूक के प्रोटेक्शन का सारा निज़ाम उस कॉन्स्टिट्यूशन में था। इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स, क्योंकि इस्लाम ने एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने दिया है, देखिए इस्लाम ने जितनी अहमियत और चीज़ों को दी है, बिजनेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। तो बाजार एक हैफेजाट बाजार था, कुछ पावरफुल लोगों के कंट्रोल में बाजार था, जिनके हाथ में इकोनॉमी थी और सूद के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता था। और जिनके हाथ में बाजार था उन्हीं ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी अपने कब्जे में रखा था, एंटरटेनमेंट में उलझाकर, सूद के जरिए गुलाम बनाकर एक इम्बैलेंस्ड सोसाइटी थी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफॉर्म किया। बेजा यानी जो ऐसे लव एंटरटेनमेंट थे, एक भाई इस्लाम ने एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया कि एक एंटरटेनमेंट ऐसा होता है कि जो इंसान के दिल को सुकून भी दे और उसके प्रोग्रेस को हैम्पर न करे। और जो बातिल का एंटरटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो आदमी को अपने मकसद से हटाने वाला होता है, डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है, और एंड में डिप्रेशन में डालने वाला होता है। जितनी भी एंटरटेनमेंट हम दुनिया में देखते हैं, वो क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए दिमाग को वो कर देता है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तो आदमी फिर पहले के मुकाबले में और पीछे चला जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि हकीकत उसके सामने आ जाती है। तो ये एंटरटेनमेंट, इस्लाम इसको इसीलिए मना करता है कि ये एंटरटेनमेंट जो दुनिया वालों के हैं, वो टेम्पररी एक एड्रेनालिन को वो करते हैं, लेकिन बाद में वो ओवर यूज होने की वजह से खत्म। तो एंटरटेनमेंट वाले जो लोग एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि लोगों को अनप्रोडक्टिव चीज़ों में उलझा के रखो, ताकि बिजनेस का कंट्रोल हमेशा हमारा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस के रिफॉर्म्स के जरिए, इकोनॉमिक के रिफॉर्म्स के जरिए जो सबसे बड़ा जो काम किया था कि लोगों की मोनोपोली, पावरफुल लोगों की मोनोपोली तोड़ने के लिए अल्लाह पाक ने सूद को हराम किया। जब सूद को हराम किया तो एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट हुई, इंसाफ की बुनियादों पर वो रिफॉर्म्स
social reform, ensuring justice and equality. دیکھیے سود کو جو ختم کیا اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جسٹس کو اسٹیبلش کیا, ایکوالٹی کو اسٹیبلش کیا. یہ ایک بہت زبردست کریٹیو اقدام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آپ کی کریٹیوٹی کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا. پھر دوسرا جو پہلے ہم نے جو بات کی کہ یونیٹی تھرو ڈائیورسٹی, یہ بات, یہ جو آج یونیٹی تھرو ڈائیورسٹی کی بات آج ماڈرن ٹائم میں لوگ کرتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ, یہ کریٹیو آئیڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا دنیا میں سب سے پہلے. یونیٹی ان ڈائیورسٹی اتنی بڑی کریٹیو آئیڈیا ہے جو آج دنیا جس کی بات کرتی ہے, اور ہم بھول گئے کہ یہ آئیڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ اوس تھی, خزرج, الگ الگ قبیلے تھے, ان کے کسٹمز الگ تھے, ان کے مانیتائیں الگ تھے, ان کے ایسپریشنز الگ تھے, ان کے اپروچ الگ تھے, ان کو اختلافات تھے ایک دوسروں سے بہت سارے کسٹمز میں. پھر یہ دوسرے مذہب کے لوگ تھے, ٹرائبز بھی تھی, مذہب تھے. اب یہ سب کو یونائٹ کرنا, کیپنگ دیئر ڈائیورسٹیز, اور ان کی آئیڈینٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ان کو یونائٹ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے بڑا کریٹیو تو ہم کو وہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے انصاف اور ایکوالٹی کے اصولوں پر یونائٹ ہو جائیں, اپنی آئیڈینٹی کو باقی. تو یونٹی ان ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے یونائٹ کیا. انٹر ٹرائبل میرجز کو پروموٹ کیا. دیکھیے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو شادیاں کیاں تو الگ الگ قبیلوں کے اندر وہ شادیوں کی وجہ سے ایک زبردست جو سوشل فرق آیا کہ جو ٹرائب دشمن تھی اس رشتے کی وجہ سے وہ قریب دوست بن گئی. تو انٹر ٹرائبل میرجز کا جو کانسیپٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, یہ کریٹیو آئیڈیا تھا ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی میں ایک ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے انٹر ٹرائبل میرج کا کانسیپٹ دیا, اسٹرینتھننگ کمیونل بانڈز. اور پھر اس میں چونکہ ایک کلمے کے اندر سب کو جمع کر دیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ٹرائبز الگ تھی, کسٹمز الگ تھے, لیکن جو سینٹرل یونائٹنگ فیکٹر تھا وہ اسلام تھا. تو اسلام کے جھنڈے میں سب کو یونائٹ کر دیا. یہ ایک زبردست کریٹیوٹی تھی. اسٹریٹجک الائنس کی جو ہم بات کرتے ہیں آج, یہ اسٹریٹجک الائنس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریٹیو آئیڈیاز کا ایک نتیجہ ہے. اسٹریٹجک الائنس کی آج ہم بہت بات کرتے ہیں, لیکن یہ آئیڈیا بھی اوریجنل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیا ہے. اس کو بھی ہم اگر اس زمانے کی مدینے کی جو پوری جو نظام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں, اس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے کتنے سارے اسٹریٹجک الائنسز کیے ہیں. اس کے بعد ڈسپیوٹ ریزولوشنز کا کوئی کانسیپٹ تھا نہیں, کیونکہ ڈسپیوٹ کو تو کوئی اٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا, اسی لیے تو صدیوں تک جھگڑے چلتے تھے. اس کو تو سٹاپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو کانسیپٹ تھا, جو کریٹیو آئیڈیا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ڈسپیوٹ کو ختم کرنا, یہ پرائمری فوکس تھا آپ کا. کیونکہ اگر ڈسپیوٹ کے ساتھ سوسائٹی چل نہیں سکتی, تباہ ہو جاتی ہے. تو ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے سے ہی سوسائٹی پروگریس کرتی ہے. یہ کانسیپٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اسٹریٹجک الائنس اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے ایک بہت زبردست پیس ود ان کمیونٹیز کا ایک فاؤنڈیشن کریٹ کیا, یہ کریٹیوٹی تھی. پھر دوسرا بہت بڑا ایگزامپل صلح حدیبیہ کا ہے. دیکھیے صلح حدیبیہ کو ہم نے کتنی بار سنا, لیکن کبھی بھی اس ایگزامپل کو ہم نے کبھی امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں, ایکسپلور ہی نہیں کیا اس آئیڈیا کو. حالانکہ آج کے پریزنٹ کانٹیکسٹ میں بھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار کیا ہم دب جائیں گے تو یہ تو اور دبائیں گے, یہ کانسیپٹ ہے. لیکن یہ اب اس کو بہت اچھے سے بہت سارے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سچویشن رکھتے ہوئے اس ایگزامپل کو ہم کبھی یوز نہیں کرتے. اس سے زیادہ کریٹیوٹی کا کوئی ایگزامپل دنیا میں نہ پہلے کوئی دے سکتا ہے نہ بعد. صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی تھی, آپ دیکھو کہ اس کی کنڈیشنز کیا تھی کہ ایک آدمی مکے والا اگر مدینے آ جاتا ہے اسلام کی طرف تو ٹریٹی کے اعتبار سے اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا. اگر مدینے سے کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مکے میں جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا. ون سائیڈڈ ٹریٹی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوکس تھا, دیکھو کریٹیوٹی کا جو سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹ کے اوپر جو مقصد ہوتا ہے, آبجیکٹیوٹی جو ہوتی ہے, جو اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس پر فوکس تھا. فوکس کیا تھا
کہ کانفلکٹ کو ختم کر کے ریزالو کرنے کے، کانفلکٹ کو ریزالو کر کے ایک موقع دینا ہے پیس کو پنپنے کا، یہ آئیڈیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فرم تھے اس پہ کہ سارے، دیکھیں کبھی لیڈر کو ایسا سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ پوری قوم کا اوپینین نہیں ہے، لیکن کنوکشن اتنا اسٹرانگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ رہبری اللہ کی طرف سے تھی، کہ یہ امپاسبل چیز تھی، کبھی سنے ہی نہیں تھی اس زمانے میں۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ بات کرے تو سمجھ میں بھی آئے گی 14 سال پر، لیکن اس وقت میں، اس سوسائٹی میں جہاں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے نا، ایسے جب میرے پاس طاقت ہے، میں لڑ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، پھر میں کیوں دبوں؟ ایسے زمانے میں ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کرنا، ایک کریٹیوٹی کا ایک الگ ہی کانسیپٹ دینا جو بالکل اپوزٹ ہے، لوگوں کے سمجھ کے باہر کی چیز ہے، بیونڈ امیجنیشن تھی وہ بات، کمپرومائز اس سچویشن میں۔ اور ہمارے سامنے یہ واقعے کی امپیکٹ ہے کہ جب یہ کمپرومائز ہو گیا اور ون سائیڈڈ کمپرومائز، ہر شرط مانی گئی سامنے والوں کی، اور ریٹریٹ کیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، حلق کر کے واپس آئے۔ صحابہ کا حال بہت برا تھا، سائیکولوجیکل، مینٹل اپسیٹ تھے، لیکن فوراً اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، قرآن کی آیت کہ ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی۔ اب آدمی سوچے کہ یہ کوئی فتح، یہ کیا، یہ فتح ہے؟ لیکن کئی مرتبہ اس وقت پتہ نہیں چلتا، اوور دا پیریڈ آف ایئرز پتہ چلا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ دعوت کے کام میں، اسلام میں، صلح حدیبیہ کا وہ ڈیسیشن تھا، نیگوشیشن انڈر ڈیورس، اے ٹیسٹامنٹ ٹو اسٹریٹجک پیشنس۔ دیکھو یہ اسٹریٹجک پیشنس، ایک ہوتا ہے نرا صبر، اور ایک ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کا صبر۔ یعنی یہ صبر مجبوری کا صبر نہیں تھا، یہ اسٹریٹجک صبر تھا۔ یہ کانسیپٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ یہ صبر اسٹریٹجک صبر تھا، مجبوری میں صبر نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک تھا کہ بھائی نہیں، وی ہیو ٹو ویٹ، ایک موقع، ایک ٹائم پیریڈ دینا تھا کہ جب کمیونٹیز آپس میں، اور اس وقت تک ہم کو تو یہ اسٹریٹجک صبر ہم سیکھیں۔ صلح حدیبیہ کے واقعے سے ہم اسٹریٹجک صبر کو سیکھیں اور سمجھیں۔ یہ ہماری ڈکشنری میں ہی اس سے ورڈ غائب ہو گیا ہے، نیگوشیٹنگ انڈر ڈیورس with a strategic patience, a testament of، یعنی نیگوشیٹنگ انڈر ڈیورس کو ہم لوگ بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ یار دب کر صلح کرنا۔ یہ دب کر صلح جو تھی یہ منصوبہ بندی کے ساتھ کا صبر کا ثبوت تھا۔ پھر اور اس سے کیا فائدہ؟ 10 سال کا ایک کمپرومائز کا پیریڈ ملا، 10 سال ملے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، اور خاص طور پر اسلام کی خوبیوں کو شوکیز کرنے کا، نیچرل، وداؤٹ اینی پریجوڈائز، وداؤٹ اینی ڈیوریس، یعنی زبردستی سے، جو کہتے ہیں نا مسلمان زبردستی، ایسا نہیں تھا۔ ایک موقع انڈر ڈیوریس صبر کیا، اور اب موقع مل گیا 10 سال کا اسلام کو پیش کرنے کا، اسلام کے اخلاق، اسلام کی سوسائٹی، اسلام کا بزنس کرنے کا طریقہ، جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا۔ تو یہ زبردست ڈپلومیٹک کو تھا۔ فیلسٹیٹنگ دا پیسفل اسپریڈ آف اسلام، جیسے میں نے پہلے کہا، ڈیمونسٹریٹڈ ڈپلومیٹک ایکیومن، یہ ایک زبردست ڈپلومیٹک ڈیسیشن تھا، یہ ڈپلومیسی کی بات ہے۔ لیئنگ گراؤنڈ ورک فار فیوچر سکسیس، یعنی یہ جو انڈر ڈیورس جو کمپرومائز کیا تھا، یہ ایک زبردست فاؤنڈیشن، ایک زبردست پایا ڈالا تھا، فاؤنڈیشن رکھا تھا، فیوچر کی کامیابی کا ایک بہت بڑا فاؤنڈیشن تھا یہ۔ پھر کانفلکٹ ریزولوشن ان مدینہ، وہ جو ہم نے پہلے ہی بات کی کہ میڈیشن اینڈ آربیٹریشن، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے جو بات کی کہ 2 قوموں کو جمع کیا، تو کیسے جمع کیا؟ میڈیشن کے ذریعے، آربیٹریشن۔ تو یہ میڈیشن اور آربیٹریشن کا کریٹیو آئیڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کلٹیویٹنگ اے کلچر آف ڈائیلاگ، دیکھیے یہ اس زمانے میں دشمن کے ساتھ بیٹھ کر میڈیٹ کرنا، ان کے بیچ میں میڈیٹ کروانا، اور ان کے بیچ میں آربیٹریشن کرنا، اور ان دونوں کو ڈائیلاگ کے ٹیبل پر لانا، اس سے بڑا کریٹیو آئیڈیا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ دونوں دشمنوں کو، جن کی صدیوں سے دشمنی تھی، ان کا میڈیشن آپ نے اس
حکمت والے انداز میں کیا، کریٹیوٹی کے ساتھ کیا، آربیٹریشن ان کے بیچ میں ایسا کیا کہ وہ دونوں کو صرف ٹیبل پر نہیں لائے بلکہ ان کے اندر جوڑ پیدا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور وہ جوڑ اس کے بعد آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی نہیں سنا کہ اس کے بعد وہ شیئرڈ اسلامک ویلیوز اسٹرینتھننگ کمیونٹی کوہیشن، اسلامک ویلیوز جو ہیں اس کو پھر اس کے اندر انگرین کیا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایسے ایسیملیٹ ہو گئے. لیگل پریسیڈنٹس شیپنگ اسلامک پھر آپ جیسے ہم نے کہا نا کہ پورا کانسٹیٹیوشن بنایا، اسلامک جورسپروڈنس کا ایک شیپ دیا جو بہت ہی کریٹیو تھا. آج بھی بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کو توڑ مروڑ کر اسلامک جورسپروڈنس کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن آج بھی جو لوگ سمجھدار دنیا کے پولیٹیشینز ہوں یا رولرز ہوں وہ جانتے ہیں کہ اسلامک جورسپروڈنس جو ہے اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے 1400 سال کے بعد کہ اس کے جیسا وہ تو ہم چونکہ سلیکٹیولی اس کو عمل کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم نے بدنام کیا. اسلامک جورسپروڈنس کو بدنام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کو سلیکٹیولی یوز کرتے ہیں. اگر اس کو ٹوٹالٹی کے اندر اور اس کو ہولسٹیکلی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر قانون ہو نہیں سکتا. پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا کمال تھا، کمیونیکیشن سکلز اینڈ کمپیشن. دیکھیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی کمیونیکیشن سکلز اور کمپیشن کی تو بات ہی نہیں تھی وہ سوسائٹی میں. ہمدردی کا جو معیار قائم کیا، جو یہ کریٹیوٹی ہے، یہ صرف صوفیانی بات نہیں ہے کہ ہمدردی کی، نہیں، یہ ایک مقصد کے تحت کیا ہے کہ یہ کمپیشن اور کمیونیکیشن سکلز. آج ہم دنیا میں بڑے بڑے کورسز چلتے ہیں کمیونیکیشن سکلز کے اور کمپیشن کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل آئیڈیا تھا کمیونیکیشن کا، اور کمیونیکیشن کا سب سے بڑا کمال تو اللہ کی طرف سے پہلے ہی مل چکا تھا قرآن کی شکل میں، کہ قرآن سے بڑھ کر انسانیت کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والا کوئی چیز آئی ہی نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے دنیا میں جس نے کمیونیکیشن کو ایک الگ ہی لیول پر لے گئے. اور اس کی گائیڈنس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو سرمنز ہوتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمنز ہوتے تھے، انسپائرنگ چینج تھرو ایلیکوینس، جو آپ کی اسپیچ میں ایلیکوینس تھا، جو کلیئرٹی تھی، جو باڈی لینگویج تھی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، جب صحابہ کو جب خطاب کرتے تھے، تو آپ ایسی مثالوں کے ساتھ بات کرتے تھے اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے تھے. اس کا ایک الگ ہی انداز اوریٹری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریٹیوٹی تھی کہ اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن سکلز کو کیا کہیں کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ڈائیورس آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، صحابہ الگ الگ مزاج کے، الگ الگ لیول کے انڈرسٹینڈنگ کے تھے، اور آپ کا کمیونیکیشن کا سٹائل ایسا ہوتا تھا کہ ہر ایک کو اس کی بات اس کے ذہن تک پہنچ جاتی تھی. ایک ہی کلاس روم کے اندر الگ الگ اسٹوڈنٹس کی الگ الگ لیول کو آپ ایڈریس کرتے تھے. پھر آپ کا کمیونیکیشن سکل کا یہ کمال تھا کہ جب وہی آتی تھی، مردوں کے سامنے پوری بات آتی تھی، پھر آپ عورتوں کے مجمع کو الگ جمع کرتے تھے اور ان کے سامنے بھی اللہ کے پیغام کو، کہ اللہ کے پیغام کو اللہ سے لے کر، اور نبی کا ایک اپنا لیول تھا، اور ایک عام انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا، اس سے زیادہ کمپیکٹ اور سائنٹیفک کمیونیکیشن کا سٹائل دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز جو تھی یہ بھی بہت کریٹیو تھی اس زمانے میں. اسی لیے تو فلور ہو جاتے تھے. آپ بڑے سے بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے، قبول کر لیتے تھے، مجبور ہو جاتے تھے. زبردستی نہیں، آپ کی بات کا، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کا کمال تھا کہ تو یہ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج، کیونکہ وہ پارٹ آف دا کمیونیکیشن تھا، باڈی لینگویج جو ہے از اے ویری بگ پارٹ آف کمیونیکیشن، اور اس کے اوپر باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینرزمز، آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا مسکرانے کا انداز، آپ کا ہنسنے کا انداز، آپ کا چلنے کا طریقہ، آپ کا بات کا سوال کھڑے کرنا، صحابہ سے سوال پوچھنا، پھر بار بار ایک بات کو کئی 2 بار 3 بار کہنا، کلیئرٹی کے ساتھ کہنا، اسپیسیفک بات کرنا.
وہ ایک بات نہیں کرتے تھے آپ، تو یہ کمیونیکیشن سکلز جو تھیں یہ بھی ایک بہت بڑی کریٹیوٹی تھی. اور لیگسی آف کریٹیوٹی اینڈ کمپیشن کے بارے میں تو ساری آپ کا تو لقب ہی رحمت للعالمین ہے، تو کمپیشن کا الٹیمیٹ تھے. یعنی یہ بھی ایک بہت زبردست کریٹیوٹی کا سبجیکٹ ہے کہ آپ کا کمپیشن نارمل لیول کا نہیں تھا. اور اس کی کریٹیوٹی کے اینگل کو بھی اگر ہم ڈیٹیل میں کوئی اس پر لکھے گا تو پوری کتاب لکھ سکتے ہیں کہ کریٹیو کمپیشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اور ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہی ہیں، میں نے جتنی باتیں یہ سب چیزیں، بس ہم اس کو کریٹیوٹی کے اینگل سے، کمیونیکیشن کے اینگل سے، اور جو ایک کانفلکٹ ریزولوشن کے اینگل سے، ہم کریٹیو لیڈرشپ کے اینگل سے ہم یہ سارے واقعات کو ریوزٹ کریں، پھر سے دیکھیں. دیکھیے پروفٹ محمد، دیکھیے لیگسی آف کریٹیوٹی اینڈ کمپیشن. اب اس کو ہم سمرائز کریں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرشپ ٹرانسینڈڈ میئر گورننس. اٹ واز اے کریٹیو اینڈیور. یعنی صرف گورننس کی بات نہیں تھی. آج کل لوگ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں وہ گورننس کے بیسک ڈرائی گورننس ان کے اندر ہوتی ہے. کریٹیو اینڈیور دیٹ یونیفائڈ اے ڈائیورس سوسائٹی. یعنی آپ کے گورننس کا کمال تھا یہ کریٹیو اینڈیور جو تھا، وہ آپ نے ایک ڈائیورس سوسائٹی کو یونیفائی کیا. His problem solving and conflict resolution strategies continue to inspire leaders worldwide. آج بھی آپ کی پرابلم سالونگ جو انداز تھا اور کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجیز تھیں، اب ہم اس کو پڑھیں. 1 گھنٹے میں تو میں آپ کو وہ ساری اسٹریٹجیز ڈسکرائب نہیں کر سکتا. یہ میں نے آپ کو میرا دیکھیں یہ پورا جو سیشن ہے یہ میں آپ کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں کر رہا، میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں. ہر ایک آدمی اپنا ہوم ورک کرے کہ یہ جو پوائنٹس ہم نے اس سیشن میں ریز کیے ہیں آپ صلی کی کریٹیوٹی، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو ایکسپلور کریں، اس کی ڈیٹیلنگ میں جائیں. سب چیز اویلیبل ہے، اسکالرز بھی ہمارے پاس ہیں، ٹیچرز بھی ہمارے پاس ہیں، کنٹینٹ بھی سارا موجود ہے. بس ہم کو رائٹ پرومپٹس کی ضرورت ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں علم سیکھنے کے لیے علم تو بکھرا ہوا ہے اور بہت ایکسیسیبل ہے. سب سے بڑا کمال اس زمانے کا ٹیکنالوجی کا یہ کہ علم ہمارے کلک آف دا بٹن پر ہے. سوال رائٹ، ہم کو پرومپٹ دینے کی ضرورت، سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. کریٹیو سوال جب پوچھو گے تو کریٹیو جواب ملیں گے. تو آج کے سیشن کا سبق یہ ہے، یہ جو پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں آدھا گھنٹے میں، یہ تھوڑی دیر میں، اس کو ہم ایکسپلور کریں اور اس کے اوپر اپنی زندگی کے معیار کو بیس کریں اور اس کریٹیوٹی کو اور اس کانفلکٹ ریزولوشن کو جو آج کی بہت اہم ضرورت ہے اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.